زبور 32 اس کی پہلی 5 آیات خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ خداوند کے کلام پر پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اسی طرح سے زبور 77 میرے ساتھ نکالیے گا، اس کی پہلی آیت زبور 77۔ میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا، خدا ہی کے حضور بلند آواز سے، اور وہ میری طرف کان لگائے گا۔ اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں واہ ویلا کرتا ہوں اور میری جان نڈھال ہے۔ تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے، میں ایسا بےتاب ہوں کہ بول نہیں سکتا۔ میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانہ کے برسوں پر سوچتا رہا، مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے۔ میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں، میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے۔ کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے۔ میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانہ کو یاد کروں گا۔ میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے۔ میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے تو ہمیں خداوند کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آج کا دن ہمیں پھر سے بخشا، کہ ہم مہینے کا جو آخری دن خدا کے خادم نے ایک مقدس محفل جو وہ فراہم کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا گھر خداوند کا گھر کھولتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خداوند نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس مہینے میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہوں، لیکن یہ ہم بڑا خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا اور آج کا دن بخشا کہ ہم پھر سے اکٹھے ہو کر، بے شک ہم تھوڑے ہیں لیکن ایماندار ہیں۔ ہم نے اس سنڈے میسج جو سنا تھا پاسٹر ایلیکس مارک صاحب کا، تو وہ اسی پہ تھا کہ ایماندار، راست باز کون ہے؟ وہی جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ابھی دونوں حوالے جو ہم نے پڑھے ہیں، زبور 32 اس کی پہلی 5 آیات اور زبور 77 اس کی پہلی 12 آیات، تو اس میں ہم نے ایک بات پہ غور کیا ہوگا کہ یہاں پہ زبور نفیس کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے، کیونکہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اب وہ اندر ہی اندر اس کی ہڈیاں گل رہی ہیں، ہڈیاں جو ہے اس کی ٹوٹ رہی ہیں، اندر ہی اندر گھل رہا ہے، وہ سوچ سوچ کے کہ میں نے خدا کا گناہ کیا ہے، میں نے نافرمانی کی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اقرار کرتا ہے، کہتا ہے میں پھر سے کیا کروں گا؟ اقرار کروں گا۔ زبور 32 میں وہ یہی کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کے گناہ خدا حساب میں نہیں لاتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ نہیں بھی کرتے، لیکن وہ جب مشکلات آتی ہیں تو وہ اس بات پہ بڑبڑاتے ہیں کہ ہم جب سے مسیح کے ساتھ چلے ہیں ہم تب سے زیادہ مصیبت میں ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے ہوتے ہیں وہ دنیا اس کو عزیز رکھتی ہے، اور تم دنیا کے نہیں ہو اس لیے دنیا تم سے دعوت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے مجھ سے بھی انہوں نے دعوت رکھی تھی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم خداوند کے اگر کلام پر اور مسیح پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہی ہمیں نجات دینے والا ہے، تو جب ہم ایک دفعہ توبہ کر لیتے ہیں اور مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو اسی دن سے آپ مبارک ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے خون سے آپ لوگوں کو مول لے لیا۔ لیکن پھر بھی ہم انسان ہوتے ہوئے بہت ساری ایسی باتوں میں گر جاتے ہیں، دنیا داری ہے تو دنیا کی باتوں میں ہم گر کر پھر سے ہم گناہوں میں
پھنس جاتے ہیں. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن خداوند کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ خدا نہ تو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ آزماتا ہے. انسان اپنی ہی خواہشوں میں گر کر کھنچ کر اس میں پھنس جاتا ہے اور آزمائش میں پڑ جاتا ہے. تو جب آزمائش میں پڑ جاتا ہے تو ایک حل ہے. آج کا جو ہمارے کلام کا ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی اہمیت اور دعا کی قدرت. اور جب ہم خدا کے حضور اپنے گھٹنے ٹیک کر دعا کر لیتے ہیں، جب ہم روزے میں رہتے ہیں، اب آنے والے دنوں میں آپ سب جو ہے ہم پاک ان دنوں میں شامل ہونے والے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کی دعائیں رک چکی ہیں، تو میرے عزیزو، جس طرح سے یہ زبور نویس 77 میں کہہ رہا ہے کہ میری جان کو تسکین نہ ہوئی، میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں. اور کہتے ہیں میں واہ بیلا کرتا ہوں، میری جان نڈھال ہے، تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے. کہتا ہے مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے سکون ہی نہیں ہے، مجھے کسی چیز میں کوئی اچھی چیز نہیں، شادمانی نہیں ملتی. کہتا ہے میں ایسا بے تاب ہوں کہ بول نہیں سکتا. اس کو چپ لگ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ داؤد نے کون سا گناہ کیا تھا؟ بدسبا. اس کے کیا کیا تھا؟ ہسبینڈ کو سامنے رکھ کے مروا دیا تھا، کیونکہ اس کا دل آ گیا تھا بدسبا پہ، کیونکہ اس نے بدی کی. یہ بدی میں گنا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی جان لی، پہلے اس کے ہسبینڈ کی جان لی، تو یہ اس کے لیے گناہ ٹھہرا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب اس گناہ میں اور جب اس کو مروا دیا تو اس کے بعد اس نے اس سے شادی کی، تو جو اس کا بیٹا ہوا تھا وہ گناہ کا تھا، اس لیے وہ نہیں بچ سکا تھا. بے شک داؤد نے روزے بھی رکھے اور وہ واہ بیلا بھی کرتا رہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے. اس نے 7 دن کا روزہ رکھا، روزے میں ٹھہرا، تو اس کے باوجود وہ بیٹا نہیں بچا. تو کیا ہے کہ جب ہم کسی گناہ میں ہوتے ہیں اور ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے، تو میرے عزیزوں وہ دعائیں بھی ہماری رک جاتی ہیں. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ تمہاری دعائیں بھی رک جاتی ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ میں گزشتہ ایام پر، جو گزرے ایام تھے یعنی قدیم زمانہ کے برسوں پر سوچتا رہا. مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے. کون سا گیت؟ شکر گزاری کا. جب خدا نے اس کو کیا کیا؟ بادشاہ بنایا. اس نے خدا نے دیکھیں چھوٹی بات نہیں تھی کہ یہ میرے دل کے موافق ہے. خدا کے دل کے موافق ہو جانا چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا گناہ کرنے کی وجہ سے دیکھیں اس سے یہ برکت لی گئی کہ وہ خدا نے اس کے جو ہیکل اس کے ہاتھوں سے بنوانی تھی وہ بھی نہ بنا سکا. خدا نے کہا کہ اب تو نہیں بلکہ تیرا بیٹا سلیمان اس ہیکل کو بنائے گا. حالانکہ اس نے سب کچھ ہیکل کے لیے اکٹھا کیا تھا، سب کچھ، لیکن خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ لاسٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کوٹ بھی کیا تھا برا والا، کہ اس نے کہا کہ میرا بیٹا نادان ہے. تو جتنے سردار تھے، سارے کاہن تھے، ان سب کو اس نے اکٹھا کیا کہ اپنی تجویز دیں کہ ہم ہیکل بنانا چاہتے ہیں. یہ تو بچہ ہے ابھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس میں کریں. لیکن سب لوگوں نے کیا کیا؟ جو ان کو خدا نے توفیق بخشی وہ خدا کے گھر کے لیے ہدیہ نذرانے بھی لاتے رہے اور وہ چیزیں بھی لاتے رہے. تو کیا ہوا کہ وہاں پہ خدا ان سے خوش ہوا. تو یعنی کہ جو گناہ میں دعا مانگی جاتی ہے میرے جنوں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پہ داؤد نبی پہلے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ ڈھیلے نہ پڑے بلکہ رات کو پھیلے رہے. ہاتھوں کو اٹھا کے وہ دعائیں کرتا رہا، ڈھیلے نہ پڑے. تو کہتا ہے کہ میری جان کو تسکین نہ ہوئی، سکون نہیں ملتا تھا. کہتا ہے میں قدیم زمانہ کے برسوں پر سوچتا رہا، مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے. میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں کہ میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے. اب اس کا دل جو ہے، اس کی روح جو ہے اس تفتیش میں لگی ہوئی ہے کہ کون سا ایسا گناہ ہو گیا جو میری دعائیں رک گئی ہیں، یا میں اندر ہی اندر گھل رہا ہوں، میری ہڈیاں جو ہے وہ کھل رہی ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہیں. تو کیا ایسی بات ہوگی؟ اس کی روح جو ہے تفتیش میں لگی ہے. کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ اپنے آپ سے کویشچن کرتا ہے کہ کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ اب تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟
کیا اس نے کہر سے اپنی رحمت روک لی؟ پھر میں نے کہا کہ یہ میری ہی کمزوری ہے. یہ یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ اقرار کر لیا. جیسے اس نے اقرار کیا خداوند نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. آج ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ آج ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. ہم انسان ہیں. ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں لیکن کامل نہیں ہو سکتے. کامل ایک ہی ہے, ایک ہی ذات ہے, یسوع مسیح ہے. لیکن ہم اس کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. فلپیوں 2 باب کے مطابق کہ ایسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. گو کہ وہ خدا کی صورت میں تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ خالی کر دیا. تو آج ہم کیا اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں پر پاسٹر ایلس کے کلام کے مطابق ہمارے دلوں پہ کیا ہے؟ چربی چڑھ چکی ہے. جب چربی چڑھ جاتی ہے تو پھر وہی ہارٹ اٹیک آتا ہے. ہارٹ اٹیک آتا ہے تو موت آتی ہے. تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں پر چربی تو نہیں. کیا مسیح ہمارے واقعی دل میں ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ مسیح ہمارے یہاں تک ہے. صرف یہاں نہیں ہے, یہاں تک ہم مسیح کے ہیں بس. کہ دلوں میں ہمارے کرودھ ہے, ایسی خواہشات ہیں جو ہمیں مسیح کے کلام سے, مسیح سے دور لے جاتی ہیں. کیونکہ خدا نہ تو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ آزمائش خدا کی طرف سے ہے, نہیں. لکھا ہے کہ انسان اپنی ہی آزمائشوں میں, اپنی ہی خواہشات کی آزمائشوں میں کھنچ کر پھنس جاتا ہے اور اس آزمائش میں پڑا رہتا ہے. ایک میرے ساتھ اور حوالہ نکالیے گا, متی رسول کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 7 آیت سے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے, اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے, یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے متی رسول؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا. تو مانگنا کیسے ہے؟ ہم نے دعائیں کرنی ہیں, ہم نے خدا ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں, اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا ہے. جس طرح زبور نویس جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ کا اقرار کروں گا. تو اسی طرح سے جب ہم اقرار کریں گے تو پھر ہی ہم مانگیں گے. اور کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. کیا ڈھونڈنا ہے ہم نے؟ آسمانی بادشاہی. جب آسمانی بادشاہی کو ڈھونڈنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ ہم کیا ان کاموں میں تو نہیں ہیں جو مسیح کے خلاف ہیں. ہم ان باتوں میں تو نہیں زندگی گزار رہے جو مسیح کے خلاف چاہتی ہیں. تو دروازہ کیا کرو گے؟ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ضرورت تو دروازہ کھٹکھٹانے کی ہے. کیا دروازہ ایسے بغیر اس طرح ایسے کر کے ہم دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. دروازہ ہمیشہ ایسے کھٹکھٹایا جاتا ہے. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہم دعا کر سکتے ہیں تاکہ اس دروازے کو ہم کھٹکھٹائیں جو ہمارے لیے اس نے کھولنا ہے. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے. یہ تو دیکھیں کلام کی بات ہے کہ جو مانگے گا اسی کو ملے گا. بے شک خدا دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے, لیکن وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ آپ کی زبان جو اس نے دی ہے آپ اس کی پرستش کریں, اس کی حمد و ثنا کریں, مانگیں اس سے. وہ چاہتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن میرے عزیزوں, اس بات کا آپ یقین کریں کہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے. جب ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے, وہ پاتا ہے, اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. تم میں ایسا کون سا آدمی ہے, آپ میں سے کون سا ایسا آدمی ہے کہ آپ کے بچے اگر اچھی چیز مانگیں؟ لکھا ہے کہ اگر اس کے ایسا آدمی ہے کہ اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا ماں باپ ہے جسمانی طور پر کہ اگر اس کے بچے روٹی مانگ رہے ہیں اور اس کو پتھر دے دے. وہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے. ہم ماں باپ ہوتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیں. ہم یہی بات کرتے ہیں جب بھی, سارے ماں باپ ہم یہی کہتے ہیں آپ لوگ کھاؤ, آپ نے جوان ہونا ہے. اگر ہم جسمانی طور پر بچوں کی اپنی اتنی فکر کر سکتے ہیں تو ہم روحانی طور پر بھی ان کو سکھائیں
کہ اگر آپ جسمانی طور پر بڑھنے کے لیے آپ کو خوراک کی ضرورت ہے تو روحانی طور پر بڑھنے کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ بات اپنے بچوں کو شروع سے سکھائیں گے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہیں مڑے گا. اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہم جو مسیحی ہیں ہمارا یہی ایمان ہے اور ہم عام قوموں میں سے نہیں ہیں, ہم ایک خاص چنی ہوئی قوم ہے. چنے اس لیے ہیں کہ مسیح نے اپنے خون سے ہمیں مول لیا ہے. کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کو اس کے نبی نے یا کسی نے اپنے خون سے خرید لیا ہو. واحد ہمارا یسوع مسیح ہے. وہ دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہاں لکھا ہے کہ پس جب کہ تم برے ہو کر, ہم جسمانی ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. بات وہی ہو گئی, مانگنا ہے, مانگیں گے تو ملے گا. جب ہم مانگیں گے نہیں, اب بچے ہیں ماں باپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, چپ کر کھڑے ہیں, ہمیں نہیں پتا ان کے دل میں کیا ہے, کیا وہ چاہ رہے ہیں, لیکن ہم بھی جب ان کے منہ سے سنتے ہیں ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ اس چیز کی اس کو ضرورت ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ خدا دلوں گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے بات کرے. وہ بات کرنے کے لیے تو دیکھیں باغ عدن میں ٹھنڈے پیروں میں آتا تھا آدم سے بات کرنے کے لیے صرف, لیکن آدم نے جہاں پہ گناہ کیا اس کے جلال سے محروم ہو گیا, اچھی چیزوں سے محروم ہو گیا اور محنت مشقت میں پڑ گیا. پہلے اس کے پاس محنت مشقت کے لیے کچھ نہیں تھا, صرف یہی تھا کہ کھا پی اور عیش کر. لیکن جیسے ہی اس نے گناہ کیا وہ ان ساری چیزوں سے محروم ہو گیا, خداوند کا جلال اس سے ہٹ گیا. تو پھر اس کو اپنا ننگا پن نظر آیا. ننگا تو پہلے بھی تھا, لیکن جیسے خدا کا ہاتھ اس کے اوپر سے ہٹ گیا, وہ جلالی ہاتھ ہٹ گیا تو اس کا جلال اس سے ہٹ گیا, تو اس نے کیا دیکھا, اپنے آپ کو ننگا پایا. تو آج بھی آپ دیکھیں, اپنی زندگیوں پہ غور کریں, اور دعا کی اگر قوت دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری مثالیں ہیں. میں صرف 2 مثالیں جو ہیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا, ٹائم بہت کم ہے تو میں 2 باتیں آپ سے شیئر کروں گا. صدرک, مسک, عبدنجو, لوگ کہتے ہیں عبدنجو. تو یہ تینوں کی جو سٹوری ہے آپ سب جانتے ہیں. کس میں ڈالا گیا تھا ان کو؟ آگ کی بھٹی میں. خالی آگ کی جلتی بھٹی میں نہیں, اس کی پوری سٹوری ہے کہ 7 گنا اس کی جو اس کے شعلے تھے, اس کی تپش تھی. بادشاہ کو اتنا غصہ تھا ان کے اوپر کہ اس نے 7 گنا کہا کہ اس کی تپش کو بڑھا دیں تاکہ یہ نظر ہی نہ آئے, ملے ہی نہ, جیسے اس کو ڈالا جائے. کیوں؟ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک مورت بنوائی تھی سونے کی. جب اس نے مورت بنائی تو اس نے یہ حکم دیا تھا کہ جیسے ہی کرنا اور نئے اور سازوں کی آواز آئے گی تو سب لوگوں نے اس کو گر کر سجدہ کرنا ہے. سب لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. تو وہ جو یسوع کو نہیں جانتے تھے, وہ جو خدا کو نہیں جانتے تھے, انہوں نے سجدہ کیا ہوگا, سب نے کیا اور بچے. دنیاوی زندگی انہوں نے بچائی, لیکن آپ نے اگر دیکھا ہو, پڑھا ہو تو اس میں پوری ہسٹری اگر پڑھیں, اس کی پورا میسج پڑھیں, دانیل کا 3 باب لازمی گھر پڑھیے گا, 3 4 باب, تو اس میں پوری سٹوری ہمیں ملتی ہے کہ ان کے جو لوگ تھے بادشاہ کے, جو آگے رکھے گئے تھے, ناظم اور سردار اور سارے فالگیر, ان سب نے کیا کہا کہ سب نے سجدہ کیا ہے تیری مورت کو, لیکن 3 اور 4 لوگ ایسے ہیں یہودی جنہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. بادشاہ کو بہت غصہ آیا. بادشاہ نے فوراً ان کو بلایا, ان کو بولا کہ جو میں نے حکم صادر کیا تم نے ان کو کیوں نہیں اس پہ سجدہ کیا, کیونکہ آئین میں وہاں پہ لکھا گیا تھا کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی اس کو سجدہ نہیں کرے گا تو اس کو فوراً آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا. یہ آرڈر لکھا گیا تھا, آئین, جس طرح پاکستان کے آئین میں جو سزائیں لکھی گئی ہیں سیم وہیں پہ آئین لکھے گئے. تو میرے جیدو جب وہاں پہ یہ لکھا گیا تو بادشاہ نے بڑے غصے میں کہا, اور وہ اتنا غصہ تھا تو اس نے کہا کہ آگ کی خالی جلتی, ایک نارمل جو جلتی ہوگی اس میں نہیں, اس کی 7 گنا اس کی تپش کو بڑھا دیں تاکہ یہ نظر ہی نہ آئے. تو وہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا تو جو کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ کر. وہاں پہ لکھا ہے, بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا تو جو کرنا چاہتا ہے کر, لیکن ہم اپنے خداوند زندہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کریں گے. تو میرے عزیزو وہاں پہ جب انہوں نے لکھا ہے
کہ جو زور آور آدمی تھے جنہوں نے ان کو اٹھا کر پھینکنا تھا بھٹی میں، تو لکھا ہے کہ وہ یہ تینوں تو نہ چلے لیکن جو پھینکنے والے تھے وہ وہیں پہ جھلس گئے. خدا کی قدرت دیکھیں کہ جن کو پھینکنا تھا وہ آرام سے جا رہے ہیں بھٹی کے اندر، لیکن جو پھینکنے جا رہے تھے وہ وہیں پہ جھلس گئے. تو خدا کی قدرت دیکھیں کہ خدا کا جب اقرار کرتے ہیں لوگ تو خدا اپنے لوگوں کو آگ کی بھٹی کیا کہیں پہ پھینک دیں، خدا ان کو بچاتا ہے. تو میرا عزیزو، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ لکھا ہے کہ اگلے ہی روز وہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا سراسیمہ تھا، بڑا پریشان تھا وہ. تو کہتے صبح صبح وہ چلا گیا اور جب اس نے دیکھا تو اس نے سارے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو پھینکا تھا اور جنہوں نے حکم صادر کروایا تھا ان سے پوچھا کیا ہم نے 3 بندے نہیں پھینکے تھے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، سچ ہے، یہ 3 پھینکے تھے. اس نے کہا میں 4 کو دیکھتا ہوں. آمین. میں 4 کو دیکھتا ہوں. اور وہ چوتھا خداوند کا فرشتہ تھا. خداوند نے اپنے فرشتے کو بھیجا. جب خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے تو میرے عزیزو آگ کی تپش بھی کچھ نہیں کہتی. اور لکھا ہے کہ جب اس کو اگلے دن ان کو تینوں کو نکالا گیا تو لکھا ہے کہ جن کپڑوں میں ان کو پھینکا گیا تھا ان کے کپڑے بھی ویسے تھے اور ان سے جلنے کی بو بھی نہیں آتی تھی. یہ کلام میں صاف لکھا ہوا ہے. کہتا انہوں نے چیک کیا باقاعدہ کہ ان کے کپڑے تک نہیں جلے، جو انہوں نے جامے پہنے تھے، جو انہوں نے گون پہنے ہوئے تھے. تو یہ ہے خدا کی قدرت کہ جب یہ دعا کی قوت ہے کہ وہ دعا میں رہتے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ 24 گھنٹے دعا کرتے ہوں. تو جب ایسے ہوتا ہے تو میرے عزیزو اسی طرح سے دانیال نبی کو لے لیں، کیونکہ یہ دانیال نبی کے کیا تھے؟ شاگرد تھے یہ تینوں. تو دانیال نبی کو بھی شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا تھا. ان کو کیوں ڈالا گیا تھا دانیال کو؟ نبوکد نظر جو تھا نا، اس کا آگے بیٹا تھا بیلشزر. تو بیلشزر نے کہا تھا کہ میں جو باقی لوگ تھے وہ پسند کرتا تھا، بیلشزر جو تھا دانیال کو بہت پسند کرتا تھا کہ یہ اس کے پاس جو ہے رویا ہے اور یہ روحانی بندہ ہے، یہ جو ہے تمام روحوں کی جو کیا کرتا ہے؟ تعبیر کرتا ہے. تو وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ دانیال نبی کے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے جب دیکھا جو اس کے ناظم تھے، وزیر تھے، جس طرح آج وزیر بننے ہوتے ہیں، ناظم بنے ہوتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ تو جو ہے بادشاہ کے بہت قریب ہے تو کیسے اس کو گرایا جائے، انہوں نے ایک صادر کروایا آئین. انہوں نے آئین کیا صادر کروایا کہ 30 دن تک جو بندہ کسی انسان کے آگے یا کسی اور معبود کے آگے بادشاہ کے علاوہ دعا کرے یا اس سے مانگے تو اس کو جو ہے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا. لیکن جو خدا کے ایماندار لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں سے تھوڑی ڈرتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے 3 ٹائم کی دعا جیسے وہ کرتا تھا ویسے ہی روٹین سے کی. تو اس بات کے لیے بھی بادشاہ کے پاس گئے. پہلا اس کا نبوکد نظر بادشاہ باپ تھا، پھر بیلشزر اس کا بیٹا تھا. تو بیلشزر کو جو بھڑکایا گیا لیکن وہ پسند کرتا تھا دانیال کو، تو وہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کیا کیا کہ وہ جب پریشان ہو گیا تو اس کے لیے اس کے دل میں بات آئی کہ لیکن اس نے یہ لکھا کہ میں نے آئین پہ سائن کیے ہوئے ہیں، مجبور تھا. تو اس نے کیا کہا کہ اس کو ڈال دیں. لیکن اس کا یہ بھی ایمان تو لکھا ہے کہ اس کا ایمان تھا بادشاہ کا کہ تیرا خدا تجھے بچا لے گا. تو وہ رات کو اس کو بھی نیند نہیں آئی. اگلے دن اس نے جب دیکھا اس نے بڑی آہستہ سے آواز، دھیمی آواز، پریشان کن آواز کہ شاید پتہ نہیں بچ گیا یا نہیں. اس نے بڑی باہر کھڑا ہو کے اس نے آواز دی ماند کے باہر کہ اے دانیال کیا تیرے خدا نے تجھے بچا لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے خدا نے مجھے بچا لیا. تو لکھا ہے کہ تینوں کو صدرک، مسرک، عبدالنجور اور اسی طرح سے دوسرا جو دانیال ہے ان کو سرفراز کیا گیا اور لوگوں کے اوپر زیادہ ناظم بنا دیا گیا. تو یہ ہے بلیسنگ. جب آپ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو میرے عزیزو یہ باتیں آپ اپنے دل میں رکھ لیں کہ دعا کی ایک ایسی قوت ہے کہ آپ پہاڑوں کو بھی ہٹا سکتے ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ پہاڑ جو ہماری زندگیوں کے اندر بن چکے ہیں، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے. تو آج کا جو ٹاپک ہم نے دیکھا کہ ہم دعا کی کیا قوت ہے کہ دعا سے جو ہے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے، شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، حالانکہ شیر چھوڑتے نہیں. اور وہاں لکھا کہ جن لوگوں نے بھڑکایا تھا بادشاہ نے انہی کو اس بچوں سمیت، لکھا بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا. اس سے پہلے کہ شیروں کی ماند کے وہ تہ کھانے گرتے
शेरों ने उनकी हड्डियां तोड़ दी, वो लोगों ने जिन्होंने इनको भड़काया था। तो आप मसीह के साथ चलते रहें। जब आप मसीह के साथ चलते रहेंगे, बेशक दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन आप अपनी दुआ बिला नागा दुआ करते रहें, बिला नागा दुआ को बढ़ाते रहें। तो मेरे लिए आप कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे, किसी से शिकस्त नहीं खा सकते। और ये बड़ी बड़ी मिसालें हैं हमारे खुदा के कलाम में, बहुत बड़ी मिसालें हैं। कलाम बहुत लंबा हो जाएगा जब मिसालों की तरफ जाएंगे। तो ये दो बड़ी बड़ी मिसालें थी, जिसमें देखें शेर जो है वो नहीं छोड़ता किसी को भी, तो उसके मुंह बंद हो गया। आग जो है वो तो दूर से ही तपश, देखें वो जो फेंकने वाले थे उनके बारे में लिखा है कि वो झुलस गए, फेंकने वाले झुलस गए, जिनको फेंकना था उनको जर तक नहीं पहुंचा। तो ये है दुआ की बरकत, ये है जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं। तो खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से आज बड़ी बरकत दे। आमीन।